بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں حکرامت مغل۔ اس میں بات کرنے جا رہے ہیں کہ آج دو لوگ جو ہیں وہ ترازو میں ایک ایک ٹانگ پر کھڑے ہوں گے اور ان دونوں کا امتحان ہے۔ ایک وہ شخص جو لندن سے بلوایا گیا تھا، جسے پوسٹر بوائے بنایا گیا تھا، جس سے لگتا تھا کہ نظام اس کے سہارے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان سے بدلہ لے لے گی۔ وہ جو لڑائی شروع ہوئی تھی اس میں یہ فیصلہ کن موڑ ہوگا، لیکن لوگوں نے اس بندے کو ریجیکٹ کر دیا۔ پوسٹر بوائے فیل ہو گیا، اپنے حلقے سے الیکشن ہار گیا، پھر فارم 47 آیا اور وہ شخص آج بھی اسمبلی میں ایک ووٹ کی حیثیت سے آج وہ ایک روزہ دورے پر جناب گلگت بلتستان جائے گا اور اپنی 40 سالہ سیاست کا نچوڑ وہ وہاں اپلائی کرے گا جہاں پر بلاول بھٹو زرداری کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں فارم 45 آپ نے لانا ہے، فارم 47 میں لاؤں گا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اور دوسری جانب اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے بابو اور پھر یہ جو بیرونی ممالک سے آنے والا تیل اور سندھ کا جو تھر کا کوئلہ ہے اس میں کمپنی کا رول، اس پر انہوں نے تنقید کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ دوسری جانب سہیل افریدی کا میرے خیال میں جب سے وہ وزیر اعلیٰ بنیں گے آج کا دن ان کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ یہ کال ان کی پیور خالصتاً ذاتی کال ہے، جس میں 2 جون کو وہ اڈیالہ کے باہر آئیں گے اور اس وقت جب پاکستان تحریک انصاف کے اندر پھر ایک مرتبہ اختلافات کی خبریں آ رہی ہیں، پھر ایک مرتبہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی اے کے درمیان رابطوں کی اطلاعات آ رہی ہیں، ان ساری خبروں کے درمیان کیا آج اٹک کا پل بند ہوگا؟ اگر اٹک کا پل بند ہوا تو پھر سہیل افریدی صاحب کیا پچھلی دفعہ کے بیان کی طرح کہ جہاں ہمیں روکا جائے گا وہیں ہم جلسہ کر لیں گے، وہاں بیٹھک کر لیں گے، وہاں دھرنا دیں گے اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ انہی خبروں کی تفصیلات کے درمیان اب وہ شخص جو فیلڈ مارشل کو مشورے دے رہا تھا، جناب بلاول بھٹو زرداری کی نااہلی 15 منٹ میں کروا رہا تھا، صدر زرداری کا استعفیٰ تیار کروا رہا تھا، آرٹیکل 243 کے حوالے سے بات کر رہا تھا، پاکستان میں ٹرکش جو رول آف لا ہے اس طر پر صدر جو ہے باوردی ہونا چاہیے اور کیسے اس ملک کی کمان سنبھالنے چاہیے۔ اب اس نے کمپنی کو مشورہ کیا دیا کہ بھائی بچو، اس پارے سے بچو جو جی بی کے نوجوانوں کے دماغ پر اس وقت سوار ہے، وہاں وہ فارمولہ لگانے کی کوشش نہ کیجیے گا جو 8 فروری 2024 کو لگایا گیا۔ اگر وہ پارا ہائی اور ہو گیا تو ایک آتش فشاں ہے جو پھٹے گا اور پھر لاوا جو ہے وہ جب آئے گا تو پھر سب کو جلا کر راکھ دے گا۔ غلطی سے بھی اس چنگاری کو شعلہ نہ بننے دیجیے گا۔ انہی خبروں کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیے اور جن کے پاس چینل ممبرشپ اور سپر گفٹ کا آپشن آ رہا ہے وہ استعمال کیجیے اور چینل کو سپورٹ کیجیے۔ سب سے پہلے جی کمپنی کو مشورے دینے والے کنور دلشاد صاحب وہ لینا شکری صاحبہ کے شو میں تھے کچھ دن پہلے، آپ نے دیکھا یہ بڑے خبروں کی زینت بنے اور انہوں نے اپنی فی سبیل اللہ خدمات بھی کمپنی کو دینے کے کہا کہ ہم آئین کے اندر جو ترامیم اب چاہ رہے ہیں اس میں مدد کر سکتے ہیں کہ کیسے آرٹیکل 243 میں تبدیلی کی جائے، صدر زرداری استعفیٰ دیں، ان کو ہٹانے کے لیے جناب آئینی عدالت میں پٹیشن آئے اور صدر ہٹ جائے گا۔ اس کے بعد جو بابردی صدر ہے ان کا ٹرکش رول آف لا کی طرح جو ویسے وہاں پر حکومت چلتی ہے کام کرتی ہے ویسے ہی آئیں حکومت میں بیٹھے اور اس ملک پر صدارت کا عہدہ سنبھالے اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ دوسری جانب انہوں نے بلاول بھٹو زرداری کے بارے میں کہا تھا کہ وہ 2 عہدے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک پارٹی کا چیئرمین اور دوسری پارٹی کا کو چیئرمین۔ تو رولز جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ ایسے نہیں کر سکتے، کہ رول 15 شاید اگر میں غلط نہیں تو انہوں نے بتایا تھا، تو 15 منٹ میں ایک ان کو نااہل کیا جا سکتا ہے۔ ان کا آلریڈی ہائی کورٹ میں ایک کیس پڑا ہوا ہے۔ اب وہ کمپنی کو کیا مشورہ دے رہے ہیں کہ جی بی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ غلطی سے بھی جو پاکستان میں 8 فروری 2024 کو دہرایا گیا ہے جی بی میں نہ دہرائیے گا۔ وہاں کے نوجوانوں کا دماغ جو ہے اس کا پارا بہت ہائی ہے، ری ایکشنری ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے گلگت بلتستان کے نوجوانوں کو بہت قریب سے دیکھنے کا اعزاز حاصل ہے، یہ بہت جذباتی یوتھ ہے، انہیں ناراض نہ کریں۔ اگر انہوں نے کوئی تحریک چلا دی تو یہ حساس علاقہ ہے، اس سے اچھا اثر نہیں پڑے گا، اس لیے الیکشن شفاف کروا دیں، کسی کو موقع نہ دیں۔ کنور دلشاد سابق سیکرٹری پاکستان کے الیکشن کمیشن۔ بہت قریب سے میں ان کو دیکھنے کا ادراک حاصل ہے، وہ بڑے جذباتی لڑکے ہیں، وہ بہت جذباتی یوتھ ہے، ان کے اندر بڑا جذبہ بہت زیادہ ہے، پیٹریوٹک بھی ہیں، جذبہ ہی بہت زیادہ ہے۔ ان کو ناراض نہ کریں۔ اگر وہ کسی بات پر ناراض ہو گئے یا کسی بارے میں کوئی تحریک چلا دی، پروٹیسٹ کر دیا، یہ سینسیٹیو علاقہ ہے تو یہ اچھا اثر نہیں پڑے گا۔
میں گلگت بلتستان کے نوجوان جو میرے ساتھ رابطے میں رہے ہمیشہ، وہ بڑے اچھے لڑکے ہیں، بڑے پیٹریوٹک ہیں، لیکن وہ سمجھتے کہ ہمارے معاملات میں داخل نہ کیجیے، ہمارا ایک سینسٹیو علاقہ ہے۔ تو 28,000 مربع میل کا اچھا خاصا رقبہ ہوتا ہے، ایک بہت ایک انڈیپینڈنٹ معاملہ ہے، اور 24 سیٹیں ہیں، تو سارے معاملے کو دیکھتے ہوئے الیکشن بڑے صاف ستھرے کروا دیں، کوئی کسی کو موقع نہ دیں آپ۔ تو یہ پاکستان کے الیکشن علیحدہ ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ چھوٹا سا علاقہ ہے، چھوٹا سا سیٹیں ہیں، اس میں اگر کچھ 4-5 سیٹیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں تو حکومت بنانے میں تو کوئی تکلیف پیش آئے گی جناب، کوئی تکلیف پیش نہیں آئے گی۔ یہی تو بلاول بھٹو زرداری آج پوری دنیا کو بتا رہے تھے کہ بھائی ان کا دعویٰ چیک کیجئے کتنا اعتماد ہے، شاید دونوں ٹکرے ان کے جڑ گئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ پچھلے انتخابات میں میرے سے 9 سیٹیں چھین لی گئی تھی۔ بھائی آپ کو سیٹیں ملی کیسے تھیں وہ بھی بتا دیجئے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے ساتھ خالد خورشید کو ہٹا کر اب ان کی والدہ کے اوپر جو اعتراضات لگائے گئے ہیں الیکشن لڑنے کے وقت کہ آپ نے پوسٹر پر خالد خورشید کی تصویر کیا لگائی ہے، کیا آپ کو کہیں لیول پلینگ فیلڈ نظر آ رہی ہے؟ یہ کیوں آپ آنکھیں بند کر لیتے ہیں جب آپ یہ دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم آئین کے بانی ہیں، ہم جمہوریت کے پاسبان ہیں، جمہوریت بہترین انتقام ہے؟ تو بھائی چھوٹے گیئر میں گاڑی چلا لیں، کم بدلہ لے لیں، تھوڑا ہلکا ہاتھ کر دیں، ان لوگوں کو ذرا اپنے طرز عمل جو ہے، طرز زندگی جو ہے اسی طرح گزارنے دیں جیسے ان کی ہسٹری ہے۔ ان کو بھی اس رنگ میں نہ رنگے کہ وہ آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں، پھر آپ کہیں گے یہ انتشار پھیلاتے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں، جیسے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یہاں پر ہوتا ہے جب وہ اپنے حق کی بات کرتے ہیں۔ اب جو انہوں نے ایک تو اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دیا ہے، یا پھر سموک سکرین ہے، ڈرامے بازی ہے، اندر خانے سب اچھا ہے، بہترین پالش والا ماحول ہے، شہباز شریف سے 2 ہاتھ آگے جا کے جناب خدمات جو ہیں وہ آفر کی جا رہی ہیں۔ دوسری دفعہ کمپنی کو جو پیغام دیا جا رہا ہے وہ سنوانے سے پہلے آج ان کا شورا آفاق تاریخی خطاب سن لیجئے، جس میں وہ کہتے ہیں فارم 45 کا بندوبست آپ نے کرنا ہے، فارم 47 کا بندوبست میں کروں گا، یقین ہے پیپلز پارٹی سے ناانصافی اور زیادتی نہیں ہوگی، الیکشن میں نکلنا ہے اور ووٹ دے کر فارم 45 لانا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جنگ کیا ہے؟ فارم 45 ان کے پاس ہیں، وہ الیکشن جیتے ہوئے ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ ہم نے 2/3 میجارٹی سے بھی زیادہ سیٹیں حاصل کی ہیں، لیکن فارم 47 جب ایجاد ہوا تو لوگوں کے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ الیکشن ایسے بھی ایک جولی سے دوسری جولی میں ڈالا جا سکتا ہے۔ اب شاید وہی اپنے آپ سے عمران خان بننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب سنیے ان کی تقریر۔ فارم 45 کا بندوبست، فارم 45 کا بندوبست آپ نے کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی فارم 47 کا بندوبست میں کروں۔ ہمیں پورا اعتماد ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اس الیکشن میں نہ کوئی ناانصافی نہیں ہوگا، کوئی زیادتی نہیں ہوگا، ہمارا کسی سیٹ کا کوئی چوری نہیں کرے گا۔ بس آپ کے اوپر، میرے بھائی بہنوں پہ یہ ذمہ داری ہے کہ آپ نے الیکشن ڈے پہ باہر نکلنا ہے، پولنگ اسٹیشن پہ پہنچ کے ووٹ ڈالنا ہے، اور وہ فارم 45 ہاتھ میں لے کے پھر آپ گھر واپس جانا ہے۔ جب یہ ہاتھ لہرا رہے تھے تو مجھے وہ منظر یاد آ رہا ہے جب پاکستان تحریک انصاف کے جیتے ہوئے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ عدالتوں کے چکر لگا رہے تھے، انہوں نے پورے پیکٹ اور بنڈل اٹھائے ہوئے تھے کہ یہ ہمارے فارم 45 ہیں، لیکن عدالتیں سن نہیں رہی تھی، نہ دیکھ رہی تھی، نہ ان کی آواز سننے کی کوشش کر رہی تھی۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت میں جب شوکت بسرا صاحب اپنا فارم 45 لے کر آئے تھے تو قاضی صاحب نے منہ موڑ لیا تھا۔ جب میر شرافت علی صاحب الیکشن ٹربیونل میں جناب مریم نواز صاحبہ کے خلاف گئے ہیں تو کیا ہوا؟ سلمان راجہ صاحب جب اون چودھری کے خلاف جاتے ہیں تو کیا ہوا؟ کیا کچھ نہیں ہم نے دیکھا۔ تو پھر فارم 45 بھائی ویلیو نہیں رکھتے۔ آپ نے بہتر اعلان کر دیا کہ آپ فارم 45 لے آئیے گا، ہم فارم 47 جو ہے اس کا بندوبست کر لیں گے۔ اگر یہ جماعت چاہتی تو اس ملک میں اس وقت یہ سیاسی استحکام، عدم استحکام نہ ہوتا۔ بار بار ویڈیوز میں ماضی میں بھی ہم ذکر کرتے رہے ہیں کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی تو اپنا فارم 45 سامنے رکھ کے کہتی کہ یہ دیکھیں ہمارے اور پی ٹی آئی کے فارم 45 ملتے ہیں، اس میں یہ جماعت جیتی ہوئی ہے، مسلم لیگ نون جھوٹا دعویٰ کر رہی ہے، تو کتنا آسان تھا یہ کھیل۔ لیکن کیا کیا جائے، جب ڈوریاں ایک ہی جگہ سے ہلا رہی ہوں تو پھر حرکتیں بھی پتلیاں ایک طرح کی کریں گی نا۔ اب انہوں نے کہہ تو دیا ہے، دوسری جانب انہوں نے اپنے آپ کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کرنے کے لیے ایک بیان دیا ہے، اور اس بیان میں وہ کہتے ہیں جتنا سعودی عرب کے پاس تیل ہے اتنا سندھ کے پاس کوئلہ ہے،
لیکن اسلام آباد والے سمجھتے ہیں سب کچھ ان کا ہے. محترمہ بھی کہتی ہیں کہ تھر کے کوئلے کا سب سے پہلے فائدہ تھر پارکر سندھ کو ہونا چاہیے، یعنی جو خیبر جی بی کے وسائل ہیں ان پر پہلا حق جی بی کے لوگوں کو ہونا چاہیے، اس میں دوسری رائے کوئی نہیں ہے. لیکن کیا کیا جائے کہ جب یہ نعرے لگا کر کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں کہ یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ شاید بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو لوگ پہچان جاتے ہیں، کیونکہ عام انتخابات میں جتنے بھی انہوں نے وعدے کیے تھے اس کو ایک وہ بھی آ کے وفا نہیں کیا. نہ تو یونٹ فری ہوئی، نہ خواتین سیاسی قیدی رہائی ہوئی، اور نہ ہی کوئی تیر نے شیر کا شکار کیا، بلکہ آ کے شیر کو دودھ پلاتے رہے، بلکہ سامنے گوشت رکھتے رہے، اس کو پالتے رہے. آج بھی یہ اندر سے ایک ہی ہیں، ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. لیکن تقریریں کرتے ہیں. اب انہوں نے 28ویں ترمیم کے حوالے سے بھی وہاں گفتگو کیا، پھر اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے بابوؤں کے بارے میں بات کیا کہ کوئی بابو اسلام آباد میں بیٹھ کر جی بی کے الیکشنز کا فائنل رزلٹ نہیں دے گا. بھائی آپ فیصلہ کر لیجئے، جب آپ کو پتہ ہے کہ عام انتخابات میں فیصلہ کہاں پر ہوا تھا، اسلام آباد کی شہر دستور پر ہوا تھا، یا پھر اس سے ملحقہ شہر کے اندر بیٹھ کر ہوا تھا، یا پھر جاتی عمرہ میں ہوا تھا، وہ فیصلہ لوگوں کو بتا دیجئے کہ عام انتخابات میں ان کے کیا الیکشن کے ساتھ ہوا کیا تھا، وہ نہیں بتاتے. دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نون کے شیر، قائد، پوسٹر بوائے آج وہ جائیں گے خیبر پختونخوا جی بی میں. ایک روزہ دورہ ان کا ہے. پہلے ان سے ایک ڈرامے بازی کہہ لیجئے کہ یہی ہے کہ بھائی ان کو این او سی جاری کروایا گیا کہ دیکھیں کوئی اعتراض نہ کرے، پوسٹر بوائے آ رہا ہے اور وہ ایک دن میں جناب کایا پلٹ کے رکھ دے گا. کیا کایا پلٹ لیں گے؟ کیا کر لیں گے؟ ایک دن میں کتنے جلسے جلوس کر لیں گے؟ صرف برائے نام کے چلیں، ہوا لگا لیتے ہیں، ہوا لگوا دیتے ہیں، دونوں کام ہو جائیں گے. ایک تو نواز شریف صاحب لوگوں سے خطاب کر لیں گے، تھوڑا سا ان کا دل خوش ہو جائے گا. پھر 40 سالہ فارمولہ انہوں نے چھپا کے رکھا ہوا ہے جو شباشی صاحب کو نہیں دے رہے. نہ پنجاب اس طرح ترقی کر رہا ہے، نہ وفاق ترقی کر رہا ہے، نہ معیشت بہتر ہو رہی ہے، نہ روزگار کے مواقع آ رہے ہیں، نہ سرمایہ کاری آ رہی ہے. تو پھر آج وہ شاید جی بی کے نوجوانوں کو وہ فارمولہ دینے میں کامیاب ہو جائیں جس سے جی بی جو ہے وہ ماشاءاللہ سے ترقی کرنا شروع ہو جائے. وہاں جو شعور کا جن بوتل سے باہر ہوا ہے اس کو قید کر کے پھر قیمے والے نان اور بریانی کی پلیٹ پر شاید ووٹ لینے میں کامیاب ہو جائیں. لیکن یہ ہونا نہیں ہے، کیونکہ کنور دلشاد نے جو بیان دیا نا کہ میں ان لوگوں کو قریب سے دیکھ چکا ہوں، وہاں کی یوتھ یہ سوچتی ہے، اس سے بچیے، وہ لاوا آپ کو جلا کے راکھ کر دے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک دن کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے کیا حاصل کرتے ہیں. میرا جواب ابھی سے یہی ہے بھائی، پچھلی مرتبہ 1 مہینہ رکی تھی محترمہ مریم نواز صاحبہ جی بی میں، اور سیٹیں کتنی ملی تھی؟ 3. اب ان کو بیچ کے دیکھ لیجئے، یہ شاید وہ 3 کو بھی کم کروا کے ایک یا فارم 45 جو ہے اس کے لیے جیسے بلاول بھٹو اور اب ان کے درمیان لڑائی شروع ہوگی وہاں فیصلہ کر لے. دوسری جانب مختصر سی آگے گفتگو کر لیتے ہیں. آج سہیل افریدی صاحب کافی حد تک ناراض اراکین کو منانے میں کامیاب ہو چکے ہیں، اختلافات کافی حد تک ختم ہو چکے ہیں، لیکن گنڈا پور صاحب والا معاملہ اسی جگہ پر قائم ہے. اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور پرو اسٹیبلشمنٹ والی پارٹی کے اندر جو دھڑے ہیں وہ اپنی جگہ پر قائم ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتی ہے. ان کی اندرونی لڑائیاں، ایک دوسرے سے اختلافات، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، ایک دوسرے کے راز جو ہے وہ آ کر عوام میں نمایاں کرنا. اب اڈک کا پل اگر وہ پار کر گئے اور اگر وہ کچھ نہیں ہوتا جو محسن نقوی صاحب نے ماضی میں بلو ایریا کے اندر ڈی چوک کے پاس کھڑے ہو کر کہا تھا نا کہ ایک چھٹا لگے گا اور معاملہ صاف ہو جائے گا، یا پھر جو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا کہ بھائی اٹک کا پل پاس کرنے کے لیے آگے ڈنڈے بھی ہوں گے، گولیاں بھی ہوں گی، بندوقیں بھی ہوں گی، اگر وہ کچھ نہیں ہوتا سکون تحمل سے وہ آتے ہیں اور کسی ایک جگہ پر ان کو روک کر کو فیس سیونگ دے دی جاتی ہے جیسے 19 مئی کو دی گئی تھی کہ جہاں ان کو روکا جائے گا وہ وہیں بیٹھ جائیں گے، اتنے بیبے بچے ہوں گے، اور عمران خان کی صحت، عمران خان کی بنائی، عمران خان سے ملاقاتیں، عمران خان کی رہائی والا معاملہ اسی طرح ٹرک کی بتی کی طرح چلتا رہے گا، اور لوگ جو ہیں اسی طرح ان کے بیانیے کے ساتھ بیان جو سیاسی بیانات پر بیانات دیتے ہیں جو منہ سے بڑھ کے لگاتے ہیں اسی جو ہے کیا اسے کہتے ہیں انرجی ڈرنک کے ساتھ سکون کی زندگی گزارتے رہیں گے، نہ وہ خود نکلیں گے نہ لوگوں کو نکالنے میں کامیاب ہو گے. میرا ماننا یہ ہے کہ وہ آئیں گے ضرور ایک حد تک، یا شاید پر ان کو ایک موقع دے دیا جائے کہ آئیں آپ اڈیالہ کے باہر بیٹھ کر یہ جو محسن نقوی صاحب والا داغ لگا ہے ملاقات والا، پھر جرنیل اندر کا جرنیل باہر کا جرنیل، عمران خان کی حکومت گرانے والی باتیں، اس کے بعد شاید اگر ان کے رابطے اب تھوڑے بہت ہو گئے ہیں، اگر بیرسٹر گور صاحب ان کے ساتھ کھڑے ہیں
تو پھر وہ ہو سکتا ہے ڈیالہ کے باہر آج جو ان کو ایک روٹ دیا جائے کہ آپ موٹر وے سے سیدھا چکری آئیں اور چکری سے پھر اندر آ کے کوئی ایک دو جگہ پر اکھم ٹکا کر کے آپ بیٹھیں، چند گھنٹے بیٹھیں، اور اس کے بعد ملاقات نہ ہونے کی آس پر کہ اگلے ہفتے کرا دی جائے گی، اٹھ کے سکون سے چلے جائیں۔ دیکھتے ہیں، کیونکہ آج کا دن بڑا ہیپننگ سے بھرپور ہوگا اور بڑی خبریں آج اور بہت زیادہ ڈیولپمنٹس ہونے والی ہیں جس پر ہم بھی نظر رکھیں گے اور آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ فی الحال اس ویڈیو سے کرامت مغل کو اجازت دیجیے، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔